الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ ریاض الصالحین کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اور آج اس کا باب نمبر 203 کا مطالعہ کریں گے۔ عنوان ہے جمعے کی سنتوں کا بیان۔ جمعے کی کون کون سی سنتیں ہیں قرآن و حدیث میں جو آیا، یعنی احادیث میں جو آیا ہے۔ قرآن میں تو ظاہر ہے سنتوں وغیرہ کا اس طرح ذکر نہیں ہے۔ اس حوالے سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جمعے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی۔ یہ بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، یعنی ایسی حدیث ہے کہ یہ امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کیا فرما رہے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جمعے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی۔ ٹھیک ہے، یعنی جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ میں نے حضور پاک کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھی۔ تو اس باب میں جو ہے نا امام نووی نے وضاحت کی ہے کہ جو ہے نا 2 سنتیں جو ہیں وہ جمعے کے بعد ہیں، لیکن اگلی حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص جمعے کی نماز پڑھے تو اسے چاہیے کہ اس کے بعد 4 رکعت سنت پڑھے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مسجد میں کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے، یہاں تک کہ وہاں سے واپس آتے اور اپنے گھر میں 2 رکعت سنت ادا فرماتے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو 2 یا 3 جو بھی احادیث ہم نے پڑھی ہیں، ان کا خلاصہ کیا ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ 2 سنتیں پڑھیں اور ایک میں آتا ہے کہ 4 پڑھیں۔ تو اس پہ علماء حدیث جو ہیں انہوں نے اس میں تطبیق پیدا کی ہے کہ دونوں کو کس طرح سمجھا جائے نا۔ تو انہوں نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی بندہ مسجد میں پڑھتا ہے تو وہ 2 رکعت پڑھے، اگر کوئی گھر جا کے پڑھتا ہے تو پھر وہ 4 رکعت جو ہے نا سنتیں پڑھے گا۔ یہ احادیث میں جو آیا ہے، اور امام نووی جنہوں نے یہ کتاب کمپائل کیا اور امام مسلم کی جنہوں نے مسلم شریف کی جنہوں نے شرح لکھی ہے، ان کی کتاب کے حوالے سے ہے۔ باقی یہ ہے کہ بعض علماء اس کے علاوہ بھی اور کئی طریقوں سے بتاتے ہوں گے، جیسے احناف کا ہے یا اور بھی ہے، تو وہ تھوڑا بہت فرق بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال حدیث سے انہوں نے یہی بتایا ہے، اور اگر کوئی اس پر بھی عمل کر لے تو وہ کافی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔